السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ معزز خواتین و حضرات، جو سوالات کثرت کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی یہ جو 6 کلمے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان 6 کلموں کی شرعی حیثیت بیان کرنے سے قبل میں تکنیکی انداز میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تیسری کسی چیز کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ مسئلہ جی دین کے ماخذ تو اجماع، قیاس، استصلاح، استحسان، مصالح مرسلہ، قول صحابی وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث کے ماتحت ہیں۔ تو دین اصل میں قرآن و حدیث کا نام ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دین ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں: عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ دہرا دیتا ہوں، عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اور آپ اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ 500 سوال اکٹھے کر لیں، ان میں سے کوئی ایک سوال بھی ان 4 سے باہر نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال یا عقیدے کے حوالے سے ہوگا، یا عبادات کے حوالے سے، یا معاملات کے حوالے سے، یا اخلاقیات کے حوالے سے۔ اب ان 4 کے اپنے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں معزز خواتین و حضرات، اور میں صرف یہاں عبادت کے حوالے سے قاعدہ قانون آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سوال کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ عبادت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 ہیں، آپ 6 فرض نہیں کہہ سکتے۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، آپ تیسرا نہیں کر سکتے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے قیام میں پڑھنی ہے، آپ اس کو تشہد میں نہیں پڑھ سکتے۔ سجدے میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے، رکوع میں سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ عشاء کے 4 کی بجائے 5 یا 3 فرض نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے 2 یا 4 نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری طرف سے کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر عبادات کے حوالے سے ہی ہے۔ اور بدعت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دینا۔ اب آتے ہیں اس تمہید کے بعد یہ 6 کلموں کی طرف۔ احادیث کے ذخیرے سے، قرآن کے 30 پاروں سے آپ کو یہ 6 کلمے 6 کلموں کے نام سے نہیں ملیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اسلام قبول کیا کرتے تھے تو کیا وہ 6 کلمے پڑھتے تھے؟ بالکل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 6 کلمے آئے کہاں سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے اور دوسرے کلمے کی تو بات چھوڑ دیں، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ باقی جو 4 کلمے ہیں وہ کلمے نہیں، وہ دراصل دعائیں ہیں مختلف مواقع کی۔ اب ہوا یہ کہ امت مسلمہ کی بدبختی کہہ لیں کہ جب دین کو ہم نے نظر انداز کر دیا، دین کے ساتھ ہم نے سوتیلی ماں کا سلوک کیا، لفظ مولوی گالی بن گیا، تو پھر وہ جو دیندار طبقہ تھا انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا، ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتے، ایک حسن ظن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، کہ اب ان لوگوں کو دعائیں تو یاد کروانی ہیں، تو اگر ان سے کہیں گے کہ دعائیں یاد کرو تو یہ نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے مختلف دعاؤں کو کلموں کا نام دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس لڑکے کا نکاح ہوتا ہے بیچارہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ جناب مجھے تو 6 کلمے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے اور کئی مواقع پر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ مختلف مواقع کی دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، فلاں موقع پر یہ پڑھو، فلاں موقع پر یہ پڑھو، تو بھئی ان کو دعاؤں کے طور پر، ذکر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو کلمے کے طور پر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود کوئی بھی عالم دین یہ بات آپ کو ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ ان 6 کلموں کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ان 6 کلموں کی حقیقت کا اچھی طرح علم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔